سچیاں محبتاں از امراہ شہ قسط نمبر 2۔ غسان کمرہ نوک کرتا اندر آیا۔ سمل بیڈ پر بیٹھی بنا آواز کے رو رہی تھی۔ غسان نے اسے دیکھا تو ہونٹ بھینچ لیے۔ بچپن سے دادی کا رویہ ایسا ہی تھا، جہاں سمل کچھ کہے دادی اسے جھڑک کر رکھ دیتی۔ اپنی ماں کے کہنے پر وہ چپ رہتا تھا، مگر اس کے چھوٹے بھائیوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور دادی کو کچھ کہہ دیتا۔ غسان خاموشی سے چلتا اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ بھائی میں نہیں رو رہی، وہ تو شاید موسم کی وجہ سے زکام ہو گیا ہے۔ غسان کو اپنے قریب بیٹھا دیکھ کر جھٹ آنسو صاف کر کے ناک رگڑنے لگی۔ غسان نے مسکرا کر اس کی کلائی پکڑی۔ اچھا ناک کو تو چھوڑ دو، ویسے ہی اتنی سرخ ہو رہی ہے۔ غسان کی بات پر اس نے اسے دیکھا۔ بھائی میں نے عصام بھائی سے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ جانتا ہوں۔ عصام کی آواز پر دونوں نے گردن موڑ کر دروازے کی سمت دیکھا، جہاں تینوں بھائی کھڑے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ جانتا ہوں کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی تم نے، اور دادی کو تو تم جانتی ہی ہو، بس ڈانٹنے کا موقع ملنا چاہیے۔ عصام بولتا ہوا اس کی دوسری طرف آ کر بیٹھنے لگا، جب جہان اسے پکڑ کر پیچھے کرتا ہوا خود بیٹھ گیا۔ زرم کا کہا نکل گیا۔ صحیح کیا بھائی، ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میری بہن کو ڈانٹ پڑوائی تھی انہوں نے۔ او بہن کے بھائی، تم سے پہلے وہ میری بہن ہے سمجھے، اور کم دانت نکالو ورنہ کہیں ایسا نہ ہو نکلی پتیسی لگوانی پڑ جائے۔ آسان کی بات مکمل ہوتے ہی سمل کا کہکا نکل گیا۔ سب نے مسکرا کر اسے دیکھا، وہ یہی تو کرنے آئے تھے، اسے ہنسانے۔ سب نے ایک سکون بھری سانس لی۔ اپنی چھوٹی بہن انہیں بہت عزیز تھی۔ سمل ان کے گھر کی رونق تھی۔ سمل ہر چیز کو خود پر سوار نہیں کرتی تھی، نہ زیادہ روٹھتی تھی، لیکن بھائیوں کو تنگ کرنا، فرمائش کرنا پورے حق سے کرتی تھی۔ بہت خوشی ہو رہی ہے تمہیں ہاں؟ اپنے بھائی کی فکر نہیں ہے؟ اتنے ہینڈسم بھائی کو ایک جلاد انسان مارے گا؟ زرم ناراضگی سے بولتا اسے گھورنے لگا۔ مجھے تو اس لیے ہنسی آئی کہ جب تم نکلی بتیسی کے ساتھ کالج جاؤ گے اور وہاں کسی لڑکی کے سامنے کچھ کھاتے کھاتے اچانک جب بتیسی باہر نکل کر گرے گی، جسٹ امیجن کیا ہوگا پھر۔ سمل کے کہنے پر سب کا چھت پھاڑ کہا پڑا، جبکہ زرم رونے کو ہو گیا۔ سب مل کر اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ میں جا رہا ہوں، اب کوئی بات نہ کرے مجھ سے، زور سے کہتا زرم جانے لگا، جب عصام اور جہان نے تیزی سے لپک کر اس کو پکڑ کر جپھی ڈال لی۔ ارے ہماری چھوٹی سی جان کہاں چل دی ہے، مذاق کر رہے ہیں، کوئی ہاتھ تو لگائے، تمہیں دھلائی کر دوں گا اس کی۔ جہان نے مسکرا کر رعب سے کہا۔ اچھا ایسی بات ہے، پھر عصام بھائی کے یہی ارادے ہیں، ذرا ٹھیک کر ہیں انہیں۔ زرم کے کہنے پر عصام نے گھورا، جبکہ بیڈ پر بیٹھے غسان اور سمل ہنس دیے۔ سب جانتے تھے جہان کسی سے لڑ نہیں سکتا۔ ہاں بے عزتی بہت اچھے سے کرنی آتی تھی، صرف کہا ہے نا جب کرنے لگے گا تب بتاؤں گا۔ جہان نے یہ کہہ کر سمل کو دیکھا۔ اچھا چھوٹی چڑیا، رونا مت۔ میں ذرا بھائی آتا ہوں، دوست انتظار کر رہا ہوگا۔ جہان یہ کہہ کر یہ جا وہ جا۔ زرم اور عصام نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہنس دیے۔ اچھا بس کرو ہنسنا، بڑا ہے تم دونوں سے، چلو نکلو یہاں سے۔ غسان کے اچانک کہنے پر دونوں کی ہنسی پر بریک لگی۔ اوکے بھائی میں چلا واپس سونے، عصام کہہ کر پھر نکل گیا۔ زرم جاتے جاتے روکا، بیٹا اب آؤ ذرا تم۔ سمل نے اسے زبان چڑھائی۔ زرم مصنوعی غصے سے کمرے میں چلا گیا۔ میں بھی چلتا ہوں، آفس کے لیے ویسے ہی لیٹ ہو گیا ہوں۔ غسان کلائی میں بندھی گھڑی پہ وقت دیکھتا کھڑا ہو گیا۔ اچھا بھائی جلدی آئیے گا، پھر ہم سمندر پہ چلیں گے۔ اوکے۔ وہ اس کے ماتھے کو چومتا کمرے سے نکل گیا۔ غسان اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا، جب اس کا موبائل بجا۔ غسان نے رک کر موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر الماس نام جگمگا رہا تھا۔ غسان نے بیزاری سی شکل بنا کر موبائل سائلنٹ پر لگا دیا۔ عجیب چپکو لڑکی تھی، ہمدانی صاحب کے دوست کی بیٹی تھی، جو باہر سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے آئی تھی۔ غسان کو یاد تھا جب دعوت پر آئی تھی، چست کیپری، اوپر ٹاپ پہنے بنا دوپٹے، میک اپ سے لتھڑا چہرہ۔ اسے پہلی نظر میں دیکھتے ہی غسان کو ناگوار گزرا تھا۔ سب کے سامنے مردوں کی طرح کہکہے لگا رہی تھی۔ پورا ٹائم وہ بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کب اس کا موبائل نمبر اس نے سمل سے لے لیا تھا۔ شروع میں کتنا روڈ ہوا تھا اس کے ساتھ، مگر وہ بھی ڈھیٹ تھی، روز کال اور میسیجز کرتی رہتی تھی۔ ابھی بھی غسان کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا، ٹیبل سے موبائل اور کار کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ غسان نے پارکنگ میں اپنی کار کے پاس پہنچ کر دروازہ کھولا ہی تھا جب کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز سنی۔ اس سے پہلے وہ دیکھتا کوئی تیزی سے پیچھے کا دروازہ کھول کر بیٹھتا، زور سے دروازہ بند کر چکا تھا۔ غسان تو حیران پریشان
नहीं रह गया जब पास ही कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। इसने मुड़कर देखा जो पिछले दरवाजे को देखकर भौंक रहा था। गसान को हंसी आने लगी। सारा मामला समझ में आ गया। पहले कुत्ते से निपटता हूँ, फिर बिल्ली से, उससे कहता आगे बढ़कर वो इसे भगाने लगा। कुत्ते को भगाकर गसान ने पिछला दरवाजा खोला, फिर दरवाजे से अंदर झांका जहाँ कोई लड़की दूसरी तरफ के दरवाजे का लॉक पकड़कर खोल कम तोड़ने की कोशिश ज्यादा कर रही थी। गसान खामोशी से इसे देखने लगा, जिसका सिर्फ बार बार ड्राइविंग सीट देखने की वजह से साइड पोज नजर आ रहा था। रेड और ब्लैक कंट्रास्ट का शलवार कमीज, सर पर दुपट्टा, सुरह सफेद नाजुक सी लड़की जिसका चेहरा मेकअप से पाक था, घबराहट और पसीने में और हसीन लग रहा था। एकदम इसने गसान की तरफ देखा, बड़ी बड़ी आंखें, घनी पलकें। गसान बस इसे देखते ही जा रहा था। ऐसा नहीं था इसने कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, मगर जाने क्या था इसमें कि वो इसे बिना पलक झपकाए देखता रहा। नाक में छोटी सी बाली इसे और खूबसूरत बना रही थी। काफी देर दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जब अचानक ईमान ने इसके पीछे देखा। क्या वो भाग गया? ईमान की आवाज पर गसान जैसे होश में आया। हाँ, भाग गया, गसान कहकर फिर इसे देखने लगा, जो सुनते ही पुरसुकून हो गई थी। वो ये दरवाजा नहीं खुल रहा, प्लीज इसे खोल दें, थोड़ा हिचकिचा कर कहती वो इसे देखने लगी। क्यों? गसान ने गायब दिमागी से इसे कहा, जिस पर इसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरा। क्या मतलब इस बात का? मुझे घर जाना है, आप हटे, मैं यहाँ से उतर जाती हूँ। गसान इसे गुस्से में देखकर पीछे हटा, पर दरवाजा बंद करता ड्राइविंग सीट पर जाकर कार स्टार्ट कर दी। ईमान बेचारी जो दरवाजा बंद करने पर तब कर खोलने लगी थी, कार स्टार्ट होते ही डर कर इसे देखा। ये क्या कर रहे हैं? रोके गाड़ी। ये गाड़ी सीधी पुलिस स्टेशन जाकर रुकेगी, गसान ड्राइव करता आराम से कहता। इसे मजीद डरा गया। पर क्यों? मैंने क्या किया है? ईमान घबरा कर बोलती इसे देखने लगी। मेरी गाड़ी में बिना इजाजत घुस गई मोहतरमा, इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? घुसी थी, लेकर थोड़ी भागी हूँ, मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती। गसान की बात पर इसने जल कर कहा। हाँ, वो तो दरवाजा खोलने के अंदाज से हो गया था, गसान ने मुस्कुराहट दबा कर कहा। गसान को इसे तंग करने में मजा आ रहा था। देखें भाई, ईमान की बात पूरी होने से पहले ही इसने झटके से ब्रेक लगाई। क्या कहा तुमने? गाड़ी रोक कर वो पीछे मुड़ा। ईमान इसके अचानक इस तरह करने से दरवाजे से चा लगी। क्या कह दिया ऐसा? मिनमिना कर कहती वो दरवाजे को देखने लगी, जैसे देखने से अपने आप ही खुल जाएगा। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ और ना मुझे कोई शौक है। एक बात और बताता चलूं, मेरी एक बहन है, मुझे और बहनों की बिल्कुल जरूरत नहीं। ईमान इसकी बात पर उदास हो गई। कितनी लकी है आपकी बहन, इसका भाई है। गसान ने गौर से इसे देखा, फिर सीट से थोड़ा और करीब हुआ। इतना दुखी होने की जरूरत नहीं, मेरे 3 भाई हैं, तुम इन्हें अपना भाई बना लो, वो खुशी खुशी तुम्हें अपनी बहन बना लेंगे। शुक्रिया आपका। अब जरा लॉक खोले, मुझे उतरना है। ईमान मुंह बनाकर बोलती लॉक के साथ जोर आजमाई करने लगी, जबकि गसान इसे देखता रहा। फिर गहरी सांस लेकर लॉक खोला, जो आगे से बंद कर दिया था। फिर गाड़ी से उतरकर इसकी साइड का दरवाजा खोला। ईमान को शर्मिंदगी हुई, एक दरवाजा खोलना नहीं आया। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। गसान दरवाजा खोलकर इसके उतरने का इंतजार करने लगा। ईमान झिझक कर बाहर निकली। सॉरी, वो मुझे इस तरह आकर आपकी गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए था। ईमान सर झुकाकर उंगलियां मरोड़ती, होंठ चुबाती हुई बोल रही थी। और कुछ? ईमान ने इसकी बात पर ना समझी से इसे देखा। मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। ऐसे तो माफी नहीं मिलेगी। गसान ने सीने पर हाथ बांधकर इसकी आंखों में देखा। फिर कैसे माफी चाहिए? एक कप कॉफी मंजूर? गसान की बात पर ईमान सोचने लगी, जब एकदम इसे सिमल याद आई। सिमल इसकी कॉलेज फ्रेंड थी। वो कभी सिमल के घर नहीं गई थी, पर एड्रेस पता था। क्या सिमल को बुला लूं? इनके घर के करीब ही तो रेस्टोरेंट है। हाँ, ये ठीक रहेगा। ईमान ने सोचकर इसे देखा, फिर बोली ठीक है, पर जगह मेरी मर्जी की। ओके डन, चलो। गसान खुश होता इसके लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर इसे देखने लगा। ईमान झिझकती हुई अंदर बैठी। गसान ने दरवाज़ा बंद किया, फिर घूमकर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। इतने में ईमान ने सिमल को मैसेज करके अर्जेंट बुला लिया। अपने किसी भी भाई के साथ आ जाओ। गसान ने इसे एक नज़र देखकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। लगता है कोई नाराज़ है मुझसे शायद। सिमल जरम की गोद में सर रखकर
ایک ہاتھ سے گال کھینچتے ہوئے لاڈ سے بولی، جو بیٹا اپنا موبائل یوز کر رہا تھا۔ فری ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں بہت شدید ناراض ہوں۔ زرم اس کا ہاتھ ہٹاتا منہ بنا کر بولا، اچھا اس کا مطلب تھوڑی سی بھی ناراضگی ختم نہیں ہوگی؟ سمل نے اٹھ کر اسے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں۔ پکی بات؟ ہاں پکی۔ ٹھیک ہے، مطلب میں تو تمہیں ساتھ لے کر جانے والی تھی۔ میرے دوست کا میسج آیا تھا، ریسٹورنٹ بلا رہی ہے۔ اف مزہ آ جائے گا، تم تو جانتے ہو کتنا لذیذ کھانا ہوتا ہے وہاں کا۔ یم۔ سمل چٹخارے لیتی اٹھ کر کھڑی ہوئی جبکہ زرم کی اسکرین پر چلتی انگلیاں رک گئیں۔ اچھا چلو، اگر اتنی معافی مانگ رہی ہو تو معاف کر دیتا ہوں۔ زرم کھڑا ہو کر اس کے کندھے کے گرد اپنا بازو رکھ کر مسکرا کر بولا۔ سمل زور سے ہنسی۔ ڈرامے باز۔ ٹھیک ہے چلو پھر۔ سمل کے اس طرح کہنے پر زرم ہاتھ ہٹا کر دوبارہ بیٹھنے لگا۔ سمل نے ہنستے ہوئے اسے جپھی ڈالی۔ مذاق کر رہی ہوں، مجھے پتا ہے تم بہت اچھے ہو، اتنی دیر ناراض نہیں رہتے۔ اب چلو، اس نے ارجنٹ بلایا ہے۔ اچھا چلو۔ رانی دیکھو ذرا، عصام صاحب کہاں ہیں؟ رضیہ بیگم لان میں کھڑی صفائی کروا رہی تھیں جب رانی کو روک کر اسے عصام کو بلانے بھیجا، جو عصام کا نام سنتے ہی دوپٹے کا کونا دانتوں میں دبا کر شرماتی ہوئی جی اچھا کہتی بھاگی۔ عصام جو بیڈ پر بیٹھا اپنے جوگرز پہن رہا تھا، دروازہ نوک ہونے پر آ جاؤ کہتا دوسرے پیر میں جوگر پہننے لگا۔ جب دروازہ کھول کر رانی اندر آئی، صاحب جی آپ کو میڈم جی بلا رہی ہیں۔ رانی کی آواز پر عصام جھٹ کھڑا ہو گیا۔ اچھا صحیح ہے، جاؤ۔ جی ٹھیک ہے جی، جاتی ہوں۔ رانی نے منہ لٹکا کر جانے لگی، پھر رک کر شرماتی ہوئی بولی، صاحب جی گڈ لگ رہے ہیں آپ جی۔ عصام نے گھور کر اسے دیکھا۔ رانی اس کے گھورنے پر تیزی سے باہر بھاگی۔ اف کیا چیز ہے یہ، عصام خود سے کہتا، سائڈ ٹیبل پر اپنا موبائل اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔